ان کے لیے ہم نے وزٹس رکھے کہ سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کریں، اور میرے لیفٹ پہ افضل بٹ صاحب موجود ہیں، میرے رائٹ پہ نیئر صاحبہ موجود ہیں. یہ خود ان ڈیلیگیشنز میں آ کے سندھ کے تمام وہ پروجیکٹس خود وزٹ کر کے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو بھی سندھ میں دعوت دی اور ان کو ہم نے سارے پروجیکٹ وزٹ کروائے. اسی طریقے سے ہم نے لاہور کے، ملتان کے، ان تمام اضلاع کے جو بھی وہ پریس کلب وہاں کے لوگ جو ہمیں لسٹ دیتے ہیں، ان سب کو ہم نے وہ وزٹس کروائے ہیں. اور مقصد یہ کہ ہم پورے پاکستان کے ہمارے، کیونکہ جو آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہے وہ جرنلسٹ ہوتی ہے، تو پورے پاکستان کے جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو ہم وہ اپنے سارے پروجیکٹس جو کہ حکومت سندھ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے ہیں ان کے وزٹس دکھائیں. بڑے نام ہیں صحافت میں جو میرے رائٹ اینڈ لیفٹ میں موجود ہیں، یہ خود آئی وٹنس ہیں کہ انہوں نے سارے وہ پروجیکٹس ان کو حکومت سندھ نے وہ وزٹس کروائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایوان صدر میں جو ایک بریفنگ دی، اور الحمدللہ جس طریقے سے اس کا لوگوں نے رسپانس دیا ہے، اور وہی چیز کہ انہوں نے، ان کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہتر کام ہو رہے ہیں. اس بریفنگ میں جس طریقے سے پورے ڈپلومیٹس موجود تھے، فورن میڈیا موجود تھا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی موجود تھی، میڈیا کے بڑے بڑے نام موجود تھے، جرنلسٹ موجود تھے، بڑے بڑے اینکرز موجود تھے، سارے صحافی جن کو ہم نے بلایا تھا، ان سب کے سامنے بھی یہی چیز بتائی گئی کہ ہم ہمیشہ، انفارچونیٹلی ہمارے پاس پاکستان میں جو سیاست کا معیار وہ یہ رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، ایک دوسرے کی برائی کریں، اور ہم صرف الزام تراشیوں کی سیاست کریں. ہم اپنے ملک میں اس پازیٹیوٹی کو آگے نہیں لے کر آتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی زیادہ سے زیادہ آئے، دنیا کو پتہ چلے، کیونکہ دنیا تو وہ دیکھتی ہے جو اس کو ہم اپنی میڈیا میں دکھا رہے ہیں. دنیا کے سامنے تو وہ تصویر لائی جاتی ہے جو ہم اپنے میڈیا میں بتا رہے ہیں، لیکن جب پوری دنیا کے ڈپلومیٹس موجود ہیں اور وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طریقے کی فیسلٹیز جو ہے وہ موجود ہیں، جب جو کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جو کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. جو چیئرمین صاحب کی بریفنگ تھی، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جو سائبر نائف پہ انہوں نے بات کی. سائبر نائف پوری دنیا میں 11 ممالک میں یہ فیسلٹیز موجود ہے، جس میں کینسر کا اس لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں 11 ممالک ہیں، ان میں سے پاکستان ایک ہے، اور یہ حکومت سندھ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہے. اور اس میں پوری دنیا میں واحد یہ سندھ گورنمنٹ وہ علاج دے رہی ہے جو کہ باقی ممالک میں جائیں $50,000 $60,000 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ اس سائبر نائف کے اس علاج کے لیے دیے جاتے ہیں، لاکھ ڈالر. لیکن آپ کی اور ہمارے اس ملک میں صوبہ سندھ حکومت جو ہے وہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی. تو دنیا میں واحد ہاسپٹل ہے جو کہ فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے. تو یہ چیز ہمارے ڈپلومیٹس کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ یہ پوری دنیا کو کیوں نہیں معلوم ہونی چاہیے؟ سب کو پتا ہے کہ نیپال میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور 8 لاکھ وہاں گھر بنایا گیا. خاندانوں کو آپ گھر دے رہے ہیں. ایوریج جو ان گھروں کا نکالا جاتا ہے وہ 5 سے 6 افراد ایک گھر میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کروڑوں لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں ان کو، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو پوری دنیا میں یہ وہ ریکارڈ بریک کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کیا ہے.
تو اس میں صرف پیپلز پارٹی یا سندھ کی بات نہیں, یہ پاکستان کی بات ہے کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں کی گئی ہیں. مین گرووز کی بات کی گئی کہ مین گرووز جو ہیں وہ لگائے گئے, اور اس میں 2 مرتبہ پاکستان کو, سندھ حکومت کی وجہ سے پاکستان کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ملا کے جی کتنے کم مدت میں اتنے مین گرووز لگائے گئے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح بات کی, تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انٹرنیشنلی 6 نمبر پر جو ہے وہ نام آیا تو وہ پاکستان کا آیا. اور پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی شروعات اور ابھی تک جو بہترین پروجیکٹ کی مثال ملتی ہے وہ حکومت سندھ کی جانب سے ملتی ہے. تو اس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ایک اچھے طریقے سے, حالانکہ جتنے محکمے تھے اس میں سے صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹائم کی لمیٹیشن تھی, ورنہ یہ پریزنٹیشن 6-8 گھنٹے بھی چل سکتی تھی, لیکن آڈینس کو بھی دیکھ کر انہوں نے جتنا بھی اس کو شارٹ کر سکے, تو جو 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن تھی اس میں انہوں نے جو میجر چیزیں تھیں, جو ہیلتھ میں ہمارے بہت بڑے کام تھے, NICVD تھی, SIUT تھی, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا جیسے NICVD ہے, NICVD میں ایک سال میں 29 لاکھ لوگوں کا علاج ہوا ہے. 2.9 ملین لوگوں کا علاج SICVD اور NICVD نے کیا ہے, دل کے امراض جو سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہم پاکستانیوں کی جو خوراک ہے, ہم جس طریقے سے کھانے کے شوقین ہیں کہ جی ہم لوگ جو تیل بھی, آئل کا بھی پرہیز نہیں کرتے, ہم ڈھابوں کا پرہیز بھی نہیں کرتے, تو آپ کے خوراک اور کھانے کی آپ کی صحت پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور سب سے مہنگا ہمیشہ علاج جو دل کا علاج سمجھا جاتا تھا. تو 2.9 ملین لوگوں کو ہر سال, جو لاسٹ ایئر کا فگر ہے کہ جو علاج ہوئے ہیں, اور وہ بھی فری آف کاسٹ اور سرکاری ہاسپٹلوں میں, اور وہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. چیئرمین صاحب نے پورا ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ جی کون کون سے صوبے سے لوگ جو وہ علاج کرنے آئے, اور اگر آپ اس ڈیٹا کو پورا پڑھیں گے تو اس پہ جو بھی خرچہ ہوا ہے, جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں, جو حکومت سندھ اس پہ خرچ کر رہی ہے, تو اس میں صرف 46% جو لوگ ہیں وہ صوبہ سندھ کے ہیں جنہوں نے NICVD میں علاج کروایا ہے. باقی جو 54% لوگ جو ہیں وہ باقی صوبوں اور باقی علاقوں سے لوگ ہیں جو کہ فری آف کاسٹ علاج کرواتے ہیں. تو وہ سروس صرف ایک صوبے کے اور ایک علاقے تک کے لیے نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. جس طرح, اور وہاں پہ کوئی علاج کرنے آئے, میرے فاضل دوستوں نے, جن لوگوں نے وہ سندھ میں وہ ہاسپٹل کا دورہ کیا, انہوں نے خود دیکھا ہے. آپ اگر وہاں جائیں گے تو آپ سے آپ کا شناختی کارڈ نہیں لیا جاتا, آپ سے آپ کا ڈومیسائل نہیں لیا جاتا, آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آئیں بسم اللہ, فوری طور پر آپ کا علاج کیا جائے گا. تو یہ سوچ, یہ ہے قومی سوچ کہ آپ نے کس طریقے سے پورے پاکستان کے لیے سہولت دینی ہے. تھر کول, جو تھر کا کوئلہ تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کا خواب تھا, جس کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت آئی 2008 کے بعد, تو پھر اس پہ کام شروع ہوا. اس سے پہلے تو وہ پروجیکٹ بند کر دیے گئے تھے. اس میں حکومت سندھ $1 بلین سے اوپر خرچ کر چکی ہے تھر پارکر کے اس انفراسٹرکچر کے لیے, تھر کے کوئلے کے لیے. $1 بلین سے زیادہ حکومت سندھ خرچہ کر چکی ہے اوور دا پیریڈ آف, جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے 2008 کے بعد. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں, جو تھر کا کوئلہ ہے یہ کیا سندھ حکومت نے لے کے جانا ہے؟ تھر کے کوئلے سے جو بجلی بننی ہے وہ کیا صرف سندھ حکومت کی ہے؟ وہ تھر سے جو کوئلہ نکل رہا ہے, اس سے جو بجلی بن رہی ہے وہ پاکستان کو دی جا رہی ہے, نیشنل گریڈ میں وہ بجلی دی جا رہی ہے. اور آپ کو مختلف بیچ میں تجربات کیے گئے, لیکن اب آپ کے پاکستان کے جتنے بھی انرجی کے ماہرین ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کوئلے سے ہو سکتی ہے. اور کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر کہاں پہ ہیں؟ کوئلے کے سب سے زیادہ ذخائر جو ہیں وہ تھر پارکر میں موجود ہیں. اور وہ ذخائر اس طریقے سے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز شروع میں کیا جاتا, جو کہ نہیں کیا گیا. پھر میں نے کہا کہ جیسے پیپلز پارٹی کی جب حکومت, پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ یہ نکالا جائے تاکہ ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالیں, بجلی کے بحرانوں سے بھی نکالیں, اکانومی کے بحرانوں سے نکالیں. انفارچونیٹلی جیسے محترمہ شہید کی حکومت گئی تو باقی جیسی حکومتیں آئیں انہوں نے وہ پروجیکٹس کو بند کیا. اب وہ بدنیتی پہ بند کیا, کسی اور پرپز کے لیے بند کیا, وہی لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن پھر جیسے محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پاکستان
اس تھر کے کوئلے کو پراپر طریقے سے اگر بجلی پیدا کرے تو 200 سال تک آپ بجلی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ پوری دنیا کو بجلی بیچ سکتے ہیں 200 سال تک. تو میرا کہنا کا مقصد کہ اگر تھر پارکر کے لیے اور تھر کے پروجیکٹس کے لیے اور تھر کو بجلی نکالنے کے لیے آج جو بجلی نکل رہی ہے وہ بجلی کہاں جا رہی ہے؟ وہ بجلی نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. وہ آپ کو اور ہم کو سب کو مل رہی ہے وہ بجلی. اس کے لیے جس طریقے سے حکومت سندھ نے کام کیا, تو حکومت سندھ کے پیپلز پارٹی کے یہ جتنے بھی کام تھے یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں تھے, کسی ایک شخص کے لیے نہیں تھے. یہ پورے سوچ اس میں نیشنل سوچ تھی کہ پورے پاکستان کو اس سے فائدہ مل سکے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم وہ کام کریں جس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہو سکے. ہم صرف ایک علاقے ایک صوبے تک اس کو چیز کو محدود نہ کریں. تو جتنے یہ پروجیکٹس تھے جو زیادہ تر جس میں نے بتایا اس کے بینیفیشریز پورا پاکستان ہے. اگر آج 56% جو ہے وہ سندھ کے علاوہ لوگ مفت میں اپنے ہارٹ کا علاج کرواتے ہیں, اپنے دل کے امراض کا علاج کرواتے ہیں, وہ NICVD میں کراتے ہیں, تو یہ کوئی کم بات نہیں. اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے ہر سیکٹر میں چیئرمین صاحب نے جو ہے بہت تفصیلی بات کی اور انہوں نے ایک ایک چیز کو فیکٹس کے ساتھ فگرز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں آگے چل کے اپنے ملک کو ترقی دینی. ہم نے ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے پاکستان ترقی کر سکے. اور اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں, انہوں نے مقدمہ پورے سارے صوبوں کا لڑا کہ جی سارے صوبے جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں, NFC ایوارڈ کے بعد ہوئی ہیں. جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے بعد جو ہے صوبوں کو وہ چیزیں ملی, انہوں نے فگرز بھی دی کہ جی ایک ایک ہاسپٹل کی, کہ اس سے پہلے جب تک یہ ہاسپٹل سندھ کے پاس نہیں تھے تو اس وقت وہاں پہ کیا پوزیشن تھی, اور جیسے یہ ہینڈ اوور سندھ کو ہے تو اس میں ہم نے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. انہوں نے کہ جی کہ سندھ حکومت کو اگر ایک چیز ملی تو سندھ حکومت نے کس طریقے سے ان چیز کو آگے لے کر گئے اور کس طریقے سے ان چیزوں نے ترقی کی ہے. تو یہ اچھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہے اور یہ پاکستان کے لیے یہ بہتری کی چیز ہے. ہم سب نے مل کر اپنے ملک کو جو ہے اس کا ایک اچھا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم صرف میڈیا میں بیٹھ کر صرف ایک دوسرے کو برا بلا بولتے رہیں, اب ایک دوسرے مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتی رہیں, انٹرنیشنلی ہم صرف اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو بدنام کرتے رہیں, یہ اس سے کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے لیے اچھا میسج نہیں ہوگا. ہاں ہم پازیٹیوٹی دکھائیں جس طریقے سے اس سندھ نے کارکردگی دکھائی ہے, باقی بھی صوبے اچھی طریقے سے, اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے میں اس طرح کے میسج جانے چاہیے کہ پاکستان میں بہتر سے بہتر کام ہو رہے ہیں, پاکستان میں بہتر سے بہتر کیپیسٹی ہے, پاکستان میں بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز ہیں. جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جن پروجیکٹس کو شیلف کیا اور ان کو جس طریقے پیش کیا, وہ بھی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے ایمبیسڈرز بیٹھے ہوئے یا بزنس کمیونٹی کو بلایا گیا تو اسی لیے کہ جی آپ لوگ بڑھ چڑھ کے ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروگرام میں آئیں, پروجیکٹس میں آپ انویسٹ کریں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو لوگ جن کا تعلق سندھ سے ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس وقت پرائیویٹ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آگے آ کے حکومت سندھ کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کے ساتھ چیزیں بنا رہی ہے. جو ہمارا اس وقت شاہراہ بھٹو کراچی میں بنا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ ہے وہ, اور مطلب کراچی کے کافی جو ٹریفک کی جو ہیں چیزیں وہ اس سے بہتر ہونی ہے, وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے ایک سمبل ہے. ہاسپٹلز ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنوا رہے ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں. اسکول سیکٹر میں ہم ایجوکیشن سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں. ونڈ انرجی کے پروجیکٹ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں حکومت سندھ کر رہی ہے اور ہمیں اسی طریقے سے اپنے ایمبیسڈرز کو دنیا کے اور ان ڈپلومیٹس کو بتانا ہے کہ جی آپ فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں پاکستان میں, تاکہ پاکستان میں جو ہم نقشہ پیش کر رہے ہیں وہ پاکستان وہ نہیں ہے, پاکستان یہ پاکستان ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, پاکستان میں بزنس بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہیڈ لائن صرف وہ بنتی ہے کہ جی آج خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی واقعہ ہو گیا, وہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں. ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہے, اور پولیٹیشین جو 80% ہمارے ٹی وی چینلز کی اسکرین ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات میں ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ میں گزرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں آگے جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا ملک اب یہ افورڈ مزید نہیں کر سکتا کہ ہم صرف اور صرف نیگیٹو سوچ کے ساتھ آگے چلیں. ہمیں اب پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہے. ضروری مسائل ہیں, 100% آئیڈیل ہم نہیں ہیں. ہم کوئی بھی علاقہ پورے پاکستان کا ایسا نہیں کہے کہ جی 100% کہیں پہ پرفیکشن ہے. چیلنجز ہیں حالات کے حساب سے, پاپولیشن کے آپ کے چیلنجز ہیں, آپ نے وہ ساری چیزیں کیٹر کرنی ہے, لیکن اس کو اگر ہم پازیٹیو لے کر آگے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی بھی بھلائی ہے اور ہم سب کی بھلائی ہے. کوشچنز اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو.
دیکھیں جی 2024 میں بھی ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی کراچی میں، چیف منسٹر صاحب نے کی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے سندھ ویژن کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا. ڈیفینیٹلی وہاں پہ آڈینس جو تھی وہ صوبے تک محدود تھی. اس بار جو میں نے جو پوری اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہماری آڈینس، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا کیا اپورچونیٹیز موجود ہیں اور پاکستان کن کن چیزوں میں لیڈ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کافی عرصے سے سندھ میں ہے، تو ہم اس وقت سندھ کی ہی بات کر سکتے ہیں کہ جی جس پروجیکٹ کو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جن کے لیے جواب دہ ہے. تو اسی لیے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بریفنگ رکھی گئی کہ جی یہاں کے ڈپلومیٹس کو، اور میں نے کہا کہ یہاں کے انویسٹرز کو، پورے پاکستان سے بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس جو ہے وہ مختلف شہروں سے ان کو بھی بلایا گیا، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے آپ یہ اسے پریزنٹیشن بھی کہیں، ایک ٹائم پہ اس کو آپ روڈ شو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ روڈ شوز، یہ پریزنٹیشن صرف پاکستان تک نہیں، ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چائنا میں بھی لے کر جائیں، ہم یو اے ای میں بھی لے کے جائیں، ہم ٹرکی میں بھی لے جائیں، دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہم اپنی پریزنٹیشنز دیں، تاکہ لوگوں کو آپ راغب کریں کہ جی وہ بزنس آ کے کریں، وہ انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آئیں. دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا وہ ممالک جو چاہتے ہیں کہ جی جہاں پہ فورن انویسٹمنٹ اور ان کی معیشت بہتر ہو، وہ پاکستان میں آ کے پریزنٹیشنز بھی کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے ڈور ٹو ڈور، جیسے کہتے ہیں کہ اس کو ڈور ناک کر کے آپ کو پریزنٹیشن اپنا میسج دینا ہوتا ہے. تو یہ پریزنٹیشنز دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جب تک دنیا کو بتاؤ گے نہیں کہ جی آپ کے پاس کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں. ہمارا ملک جو ہے وہ قدرتی معدنیات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں، ہمیں وہ شیلف کرنی ہے، وہ اس کو مارکیٹ کرنی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ کریں، ہم پوری دنیا کو بتائیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے بتائیں کہ جی یہ ہمارے پاس اپورچونیٹیز موجود ہیں، یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں، یہ ہماری کیپیسٹیز موجود ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ممالک ترقی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ایک حد تک محدود رہیں گے، ایک ہی فریم آف مائنڈ پہ ہم اگر محدود رہیں گے، تو وہ چیزیں اس طریقے سے جو ہے وہ اجاگر نہیں ہو سکیں گی. سر یہ بتائیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے جو بریفنگ دی ہے اس میں اس کا کوئی سیاسی مقصد بھی تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مطمئن کرنے اور پاور شیئرنگ میں حصہ لینے کی کوئی کوشش تھی؟ اس کے بعد ایک سوال اور یہ ہے کہ اس کے وینیو پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اچھا، پاکستان کا ہی ایک اعلیٰ دفتر تھا، وہاں پہ یہ بریفنگ ہوئی ہے. اب جن لوگوں نے تنقید کی، مجھے پتہ چلا کہ شاید رانا ثناءاللہ صاحب کا کوئی آیا جی، انہوں نے تنقید کی، کسی اور نے تنقید کی. اب میں نے کہا نا کہ جی ایک اچھی چیز تھی، انہوں نے بریفنگ پہ تنقید نہیں کی، انہوں نے وینیو پہ تنقید کی. تو جی یہ ایوان صدر پورے پاکستان کا ایوان صدر ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، اور سب نے صدر صاحب کو ووٹ دے کر اس جگہ پہ پہنچایا ہے. کل کو اگر ہم نے ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا، ہم نے درخواست دی، اور درخواست میں ہم نے گزارش کی کہ جی ہمیں یہ وینیو اس لیے چاہیے. اب اس کی وجہ بھی بتا دوں، ایک لوگ سوال بھی آتے ہیں، جو ہماری آڈینس تھی نا، وہ آڈینس ہر جگہ پہ نہیں جاتی. ڈپلومیٹ خاص میں زیادہ تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر آپ نے اس طرح ڈپلومیٹس کو انوائٹ کرتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ فورن میڈیا بھی آئے اور فورن انویسٹرز بھی آئیں، تو وہ ظاہر ہے ہر جگہ جاتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس، وہی جو ہم نے اتنی نیگیٹیوٹی پروموٹ کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ محفوظ مقامات جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ایوان صدر میں یہ ریکویسٹ ڈالی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ اپروو کی. کل کو میں سمجھتا ہوں اگر پنجاب گورنمنٹ جو ہے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ یا بلوچستان گورنمنٹ، وہ اگر کوئی اس طرح کی درخواست کرتی ہے، اور جو ہم نے جس طریقہ اختیار کیا ہے، وہ اگر ایوان صدر کو درخواست کرتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا، جتنا میں جانتا ہوں ہمارے لیڈرشپ کو، کہ وہ کبھی ان کو منع کریں گے. تو اور صرف ایک اس طرح کے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایوان صدر میں اس طرح بہت زیادہ اور بھی جو ہیں تقاریب مختلف ادارے رکھتے ہیں. تو ہم بھی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہیں، ہم سندھ حکومت ہیں، ہمارے اپنے ملک کی ایک حکومت ہے. اگر وہ ایوان صدر کا وینیو بورو کرتی ہے، اور اس سے پہلے مختلف مقامات پہ فارن آفس والے بھی وہاں پہ ایونٹس رکھتے ہیں، باقی بھی ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس میں میرے خیال سے رانا ثناءاللہ صاحب نے جو اگر تنقید کی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اور میرا مشورہ ہوگا کہ اس تنقید دوبارہ ہم اچھے کاموں پہ جائیں، تنقید نہ کھیلیں. اگر ہم نے تنقید کھیلی تو ہم بھی شاید کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن مناسب بات نہیں ہے. ہمیں
وہی میں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز سے نیگیٹیوٹی نہیں پازیٹیوٹی نکالنا چاہیے. ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک اچھی چیز ہوئی ہے, لوگوں نے اپریشیٹ کی ہے, لوگوں نے تعریفیں کی ہیں, ٹھیک ہے کچھ کرٹکس بھی ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کسی کو جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ کوئی چیز سمجھانی ہے. میں نے کہا کہ یہ ایک ہماری سوچ لیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پوری دنیا آئے انویسٹ کرے, کر بھی رہی ہے. ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لوکل بھی لوگ ہیں اور فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ اگر 2 ملک سے آ رہے ہیں تو کل کو یہ 20 ممالک سے آئے, 20 ممالک سے آنی ہے تو کل کو یہ 200 ممالک سے آئے. تو اس سے ہمارے پاکستان کا فائدہ ہے. میں نے بتایا کہ یہ کوئی انڈیویجول چیز اس میں قطعاً نہیں تھی. اس کو اس اسپرٹ میں دیکھیں کہ اگر صرف ایک ہاسپٹل میں جہاں پہ 29 لاکھ لوگوں کا سال میں علاج ہو رہا ہے اور اس میں اگر باہر سے لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں, مطلب اس صوبے سے باہر, تو ہم وہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں. اور باہر کچھ ہاسپٹل میں آپ کی جو یہ سائبر نائف ہے اس میں باہر ممالک سے بھی لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں فری میں. آپ کے جو قریبی ممالک ہیں, میرے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے کہ افغانستان, ایران, یہاں سے بھی لوگوں نے آ کے فری آف کاسٹ سائبر نائف کا علاج کروایا ہے. تو یہ تو آپ کو مطلب یہ ہمیں فخر کی بات ہے. اس میں ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ یار ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ایک ایسی ہاسپٹل ہے جہاں سے دنیا کے لوگ مفت میں علاج کرانے آ رہے ہیں. ذرا ہر آدمی $1,00,000 یا $50,000 افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ بیماری جب ہوتی ہے تب بیماری پوچھ کے نہیں ہوتی ہے کہ کس کو ہو رہی ہے. اور جب جو شخص بیمار ہوتا ہے اور اگر وہ خدا نخواستہ افورڈنگ بھی نہیں ہے تو اس کے دل پہ, اس کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم اس سوچ کو اپنے ساتھ شامل کریں کہ اس شخص کے پاس اور کوئی وسائل نہیں ہے, اگر اس کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے, اس پہ ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. اس پہ ہمیں یہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بات وہاں کیوں کہی گئی, یہ کسی سڑک پہ کیوں نہیں کہی گئی, یہ ہم ڈی چوک پہ پروگرام کرتے یا کسی شادی ہال میں پروجیکٹ پروگرام کرتے. تو یہ چیز اس طرح کی تنقیدی بیان کے بعد ایک سوال تو بنتا ہے, کہیں کوئی دوریاں تو نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی نون لیگ میں, یا محض یہ ایک ایونٹ پہ تنقید؟ دیکھیں جو میں اس تنقید کو اگنور کرنا پسند کروں گا. میں نہیں چاہوں گا کہ میں پھر میں بتاؤں کہ جی دوری ووری کوئی بات نہیں جی, یہ وہ ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے نا کہ میں کوئی ایک اچھا کامیاب ایونٹ ہو. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں آپ سب صحافی ہو, یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے. اس سے پہلے اس طرح کے ایونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھے. پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی موجود ہو, پورے پاکستان کے جو ہے میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور ان کے جو ہے جرنلسٹ موجود ہوں, ان کے اینکرز پرسن موجود ہوں, آپ کے ڈپلومیٹس موجود ہوں, پورے آپ کے ہر فلنتھراپسٹ موجود ہوں, آپ کے سول سوسائٹی کے بڑے بڑے نام وہ موجود ہوں. وہ ایک ان کو سب کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک اچھی ہوئی, میں سمجھتا ہوں اس کو ہم سب نے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ کوئی وینیو پہ تنقید کرے, کوئی کسی اور چیز پہ تنقید کرے. میں نے کہا کہ اگر ہمیں اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو نیگیٹیوٹی اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو کچھ عرصے کے لیے آپ الیکشنوں تک چھوڑ دیں. یہ نیگیٹیوٹی کھیلنا, الزام تراشی, بہتان لگانا, یہ ہم الیکشن میں کھیلیں گے. یہ جو ٹائم ہے نا, اس ٹائم میں ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں کہ ہم ایسی کون سی اچھی بات کریں جس سے ہم پوری دنیا کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں کہ یار ہمارا ملک ایک محفوظ ملک ہے, ہمارے ملک میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ لوگ آئیں, ہمارے پاس انویسٹ کریں, آپ لوگ آئیں, اپنے کاروبار ہمارے ساتھ کریں, آپ ہمارے ساتھ پروجیکٹس میں جو ہے وہ شراکت داری کریں. یہ چیز اس طریقے سے ہم اچھا یہ بتائیے گا شجیل صاحب کہ اگر ایک منٹ اگر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے پاکستان میں ایک اچھا نام رکھتی ہے, لیکن کچھ روز قبل کے پی کے وزیر اعلیٰ آئے, گلوں کا ہار پہنایا گیا, اس کے بعد پھر ایسی کیا پریشر تھا یا ایسے حالات کیوں بنے کہ ان کو پھر دھکے دے کے وہاں سے نکالنا پڑا؟ اچھا خیر, 2 باتیں. پھر میں نے وہ سوال کیا کہ ابھی ہم کتنی پازیٹیوٹی اچھی باتیں کر رہے تھے, آپ پھر گھما کے وہاں پہ لے آئے. میرے بھائی کوئی بات نہیں, سوال کرنا آپ صحافی ہیں, آپ کا حق ہے. ان کو ویلکم کیا گیا, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو, ایک سینئر منسٹر, پیپلز پارٹی کے CEC کے ممبر, کراچی ڈویژن کے صدر خود گئے, ان کو جہاز سے ریسیو کیا. جو ہمارے ایک سندھ کی روایت ہوتی ہے وہ ان کو وہ عزت دی گئی. اور پھر ان کے بعد سعید غنی صاحب کے بعد جو ہے ان سے کچھ چیزیں طے ہوئی تھیں کہ جی آپ نے یہ روٹس رکھنے, اس طریقے سے پروگرام کرنے, جلسے کرنے, آپ کو جگہ دیں گے, انتظامات چاہیے انتظامات کر کے دیں گے, جو چیزیں کر کے دیں گے. پھر انہوں نے ان کی وائلیشن مختلف کرتے رہے, اور یہ بات آپ کی کہ خدا نخواستہ دھکے دے کے نکال دیا کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے. اس کے بعد بھی آئے, وہ کل پرسوں بھی آئے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا, ان سے پوچھیں کوئی ان کو شکایت ہوئی ہے. اسی طریقے سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کل نہیں پرسوں شاید آئے تھے کراچی, ان کو اسی طریقے سے پروٹوکول دی گئی, VVIP پروٹوکول دی گئی, جہاں جانا تھا وہ گئے, جو کرنا تھا کیا.
کسی نے کوئی ان کو جو ہے اف تک نہیں بولا. نہ ہمارا یہ اختیار ہے، نہ ہمیں یہ ہم پہ زیب دیتا ہے. وہ ایک صوبے کے آئینی چیف منسٹر ہیں. ہماری یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو ریسپیکٹ دیں، اس آئینی عہدے کی ہم ریسپیکٹ کریں. اور آپ نے دیکھا، یہ آپ نے میرے سوال کا جواب بھی دے دیا نا، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز کرنی ہوتی تو پھر پرسوں بھی یہ چیز ہوتی. کچھ نہیں ہوا، اور اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اب ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کے اسپوائلرز موجود ہوتے ہیں. جب انہوں نے ایک چیز طے کی کہ ہم یہ روٹ اختیار کریں گے، یہ ٹائمنگز ہوں گے، اس طریقے سے ہم پہ پروگرامز کریں گے، تو اسی طرح کرتے. اگر جہاں پہ، کیونکہ ان کے لیے تھریٹس بھی موجود تھے، اور وہ تھریٹس بھی بڑے ویلڈ ہمارے پاس آئے اداروں سے، تو ہم نے ان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں کو فیصلے کیے. خدا نہ خواستہ کل کو کوئی چیز ہو جاتی تو پورا الزام تراشی ہمارے اوپر آتی. تو اسی لیے ہم نے اب ذمہ داری کے طور پر ان کو ٹیکل کیا، اور آج بھی ذمہ داری کے طور پہ وہ جب بھی آنا چاہیں، وہ ان کا اپنا صوبہ ہے، جتنے دن آنا چاہیں، جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. شہریار یہ بتائیے گا شرجیل میمن صاحب، یہ اگر لاڑکانہ میں کوئی کتا کاٹ لے بندے کو تو وہ تو مین سٹریم میں اور سوشل میڈیا میں خبر بن جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا بڑا کام ہے سائبر نائف والا، لیکن اس کے لیے آپ کو اور بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے بتانا پڑا آ کر؟ کیوں نہیں یہ بات جو ہے مین سٹریم میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ آتی؟ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سوالیہ نشان پولیٹیکل پارٹی یا کسی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے. گورنمنٹ تو ان تمام پروجیکٹس کی ٹائم بائی ٹائم تشہیر کرتی رہی ہے. ایک ایک پروجیکٹ کی ہم تشہیر کرتے رہیں، بتاتے رہیں. یہ کام میں کہتا ہوں کہ ہماری میڈیا پہ تھوڑی سی ذمہ داری لے لیں، کیونکہ ہم نے پچھلے جب سے ہماری یہ میڈیا بڑی، ہم یہی دکھا رہے ہیں نا کہ صرف ہم زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں، ہیڈ لائن بھی وہی بنتی ہے کہ جی اگر ابھی میں کوئی ایسی بات کہہ دوں، مجھے یہ بھی شکتا لگتا ہے آج بھی ہیڈ لائن شاید وہ رانا ثناءاللہ صاحب والی نہ بن جائے، یا وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا والی نہ بن جائے، لیکن جو کہ میں ایک ازیوم کر رہا ہوں کہ یہی شاید بنے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، ہم جس آڈینس کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا رہا یہ ملک ہم سب کا ملک ہے، پاکستان ہم سب کا وطن ہے. ہم میں یہ نہیں بولا کہ آپ ٹھیک ہے پولیٹیکل یہ الزام تراشیاں بھی چلتی رہیں گی، یہ بھی ایک ہمارے پالیٹکس کا حسن ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں کہ ہمارے ملک میں کیا بہتر ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنی ذمہ داری اختیار کرے، وہ صحافی بھی کرے، وہ سیاستدان بھی کرے، وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو بھی کرے، وہ میڈیا مالکان بھی کریں، وہ ڈائریکٹر نیوز جو بیٹھے ہیں وہ بھی کریں. ہم ایسی کوشش کریں کہ ہم دکھائیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہم کتنے دفعہ اپنے چینلز میں دیکھا ہے کہ جی کسی نے سوات میں جا کے، کسی نے مریم جبا میں جا کے، کسی نے جو ہے گلگت میں جا کے پروگرامز جو ہیں ان کی ہم نے ٹورزم کو اجاگر کیا ہو، کتنی دفعہ. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ جی ہمیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. ہم اتنی جو چیزیں دکھانی وہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم اچھی چیزیں بھی دکھائیں. آپ کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز میں علاج ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ دنیا کی واحد ہاسپٹل ہے جو کینسر کا علاج جو مفت میں کر رہی ہے، دنیا کی واحد ہے جو سائبر نائف جو کر رہی ہے. تو اس کو کیوں نہیں کتنے دفعہ ہماری میڈیا میں اس کو فرنٹ نیوز پہ لیا گیا، یا اس طرح کے پروجیکٹس کو لیا گیا، یا جو ڈیٹا ہم نے شیئر کیا ہے اور یہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں یہ چیزوں کو لیا گیا. تو اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر جو ہے اس چیز کو آگے لے کر جانا چاہیے. سر یہ بتائیے گا کہ جو طرز سیاست بلاول بھٹو متعارف کروا رہے ہیں، اور یہ بالکل نیا طرز سیاست ہے جس میں صرف عوامی مسائل کو جو ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقابلی جائزہ بھی ساتھ پیش کیا گیا ہے ہمارے صدر کی بریفنگ میں کہ 10 سال پہلے کیا صورتحال تھی یا 15 سال پہلے کیا تھی، آج کیا. اس کو باضابطہ انسٹیٹیوشنلائز کیوں نہیں کرتے آپ، تاکہ لوگوں کو ایک دیکھیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہی ہیں کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح ڈسکس ہوتے ہیں، اسی طرح حل کیے جاتے ہیں. آپ نے انیشیٹو لیا ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی کچھ انیشیٹو اس طرح کے لے رہی ہے. مریم، یہ نوجوان قیادت جو ہے وہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کو باقاعدہ ادارہ جاتی کیوں شکل نہیں دے رہی؟ دیکھیں جی حافظ صاحب، ادارہ جاتی شکلیں ہیں موجود، سارے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. میں نے کہا کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی اپنی ہیبٹ چینج کرنی ہوگی، تھوڑی زیادہ نہیں کریں، ہم تھوڑی چینج کریں کہ جو کام ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جہاں پہ کام نہیں ہو رہا، جہاں پہ چیلنجز ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% جو ہم لوگوں نے مسئلہ حل کیے، بہت زیادہ چیلنجز ابھی موجود ہیں ہمیں، کیونکہ ہمارے جو انفارچونیٹلی جو ادوار میں چیزیں گزری ہیں وہ بہت زیادہ مسائل ہیں پورے پاکستان میں اور ہر علاقے میں. آپ بڑے سے بڑے شہر میں چلے جائیں گے آپ کو مسائل نظر آئیں گے، لیکن اس کے لیے ہم یہ چیزیں ساری کوآرڈینیشن کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ اور سب کو مل کر جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں
سب کو مل کر ہمیں اس طرح کی اسٹریٹجیز بنانی ہوگی کہ ہم جو بنیادی مسائل ہیں، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہر انسان کے لیے؟ وہ صحت کا مسئلہ ہے. آپ نے پرائرٹی دینی ہے کہ مجھے پرائرٹی اگر سندھ حکومت نے رکھی ہے، پیپلز پارٹی نے رکھی ہے، تو کس کو دی ہے؟ وہ صحت کو دی ہے. یہی صحت جب پیپلز پارٹی حکومت نہیں تھی تو 2.9% جو پورے بجٹ کا جو پرسنٹیج تھی 2.9%